ربیع الاول کی آتی ہے تو ان کے غلام، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے پرچم اسلام کو بھی بلند کرتے ہیں اور نعرے تکبیر اور نعرے رسالت۔ بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ آؤ ذرا دیکھیں، آپ جمعہ تو مجھ سے یا مولانا نوشاد سے میلاد مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی بارہویں کے حوالے سے آپ تقریریں خاص بات آپ کو بتاؤں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان سے پہلے بہت سارے نبی رسول آئے، پیغمبر آئے، لیکن اسی سب کی یہی چاہت تھی، یہی خواہش تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے عمل سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ سب لوگ رب کو منانا چاہ رہے تھے، لیکن ایک ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، ایک ذات آمنہ کے لال کی ہے، ایک ذات گنبد خضرا کے سائے تلے آرام کرنے والے کی ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے جب ان کی عظمت کو پڑھا ہے، ان کے رفعتوں کو پڑھا ہے، ان کی بلندیوں کو سمجھا ہے، تو مچل کر کے فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے رضا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، خواجہ ہندوستان، خواجہ ہندوستان، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، یعنی سب چاہ رہے تھے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن رب چاہ رہا ہے کہ میرے محبوب مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ قرآن میں رب نے بڑے اچھے انداز میں اپنے محبوب کی تعریف کی ہے، بلندیاں بیان فرمائی ہیں۔ جہاں جہاں رب کا تذکرہ ہے وہاں رب کے محبوب کا تذکرہ ہے۔ نہ ذکر رب مٹ سکتا ہے، نہ ذکر مصطفیٰ مٹایا جا سکتا ہے۔ آئیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی سے نور منتقل ہو کر کے سیدہ آمنہ کے شکم اطہر میں پہنچا ہے، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ماں کے شکم اطہر میں پلنا شروع ہوئے۔ توجہ دیجئے گا، یہ ایسی باتیں میں کرنے جا رہا ہوں آپ سے کہ آپ توجہ دیں گے اور اپنے ذہن کو حاضر رکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ باپ کی کمی کیا ہوتی ہے۔ ایک ماں کے چلے جانے کے بعد پھر بچوں کا حال کیا ہوتا ہے، یہ وہی لوگ احساس کرتے ہیں جن کے پاس ماں نہیں ہے، یہ وہی اولاد احساس کرتے ہیں جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ توجہ دیجئے، جو گئے ہیں ہو سکتا ہو کوئی ضرورت سے گئے ہوں آ جائیں، اور نہیں بھی آئیں گے تو آپ ہمارے لیے کافی ہیں۔ انشاءاللہ آپ پوری تقریر سن کر کے جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا اس لیے کہ کانٹا 12 کے پار ہو چکا ہے، بہت زیادہ ٹائم نہیں، کوشش رہے گی کہ 12:30 بجتے بجتے سلام پڑھ لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی تکلیف آپ کو؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے شکم اطہر میں پہنچے، پلنا شروع ہوئے، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام بڑا مشہور ہے اور آج بھی لوگ اپنے بچوں کا نام عبداللہ رکھ دیتے ہیں پیار سے۔
آمینہ اپنے بچیوں کا نام لوگ رکھ دیتے ہیں. بچیوں خاموش رہو. آج بھی اپنے بچیوں کا نام ام رقیہ رکھ دیا جاتا ہے. آج بھی اپنے بچیوں کا نام لوگ ام حبیبہ رکھتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیا وجہ ہے کہ ان ناموں کو لوگ لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس نام کو مدینے کے تاجدار نے پسند فرمایا ہے. ان ناموں کو رب تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. ان ناموں کو اللہ کے حبیب نے پسند فرمایا ہے. اپنے بچیوں کا نام رکھا اور آپ کے بیویوں کا نام بھی بہت اچھا تھا. کسی کا نام خدیجۃ الکبریٰ تھا, کسی کا نام عائشہ صدیقہ تھا, کسی کا نام ام سلمہ تھا. اسی طریقے سے آپ کے بیویوں کا بڑا پیارا نام رکھا گیا تھا. اندازہ کریے جب آپ پلنا شروع ہوئے 2 مہینہ ہوئے تھے. کتنے دن؟ 2 مہینہ ہوئے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے شکم اطہر میں جب پرورش پانا شروع ہوئے, حضرت سیدہ آمینہ کو 2 مہینہ ہوئے تھے. امید سے ہوئے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شریک حیات حضرت سیدہ آمینہ سے فرماتے ہیں, اے میری شریک حیات, اے میری پیاری بیوی, میں کام سے تجارت کے لیے اب باہر دور جا رہا ہوں. بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اب باہر جا رہا ہوں اور کچھ مہینے کے بعد میں جب باہر سے آؤں گا تو آپ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹیاں کھاؤں گا. سبحان اللہ. آپ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹیاں میں کھاؤں گا. آپ سے پھر محبت بھری باتیں ہوں گی. آپ اجازت دیجئے, میں تجارت کے لیے باہر جا رہا ہوں. آج بھی جن کے شوہر ممبئی, دلی, ودیش جاتے ہیں تو ان کی اہلیہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتی ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک ہی جاتے ہیں. یہ رب کی طرف سے نکاح کے بعد قدرتی محبت پیدا ہو جاتی ہے. رب کی طرف سے یہ قدرتی محبت دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے دور نہیں رہنا چاہتا, کوئی بیوی اپنے شوہر سے دور نہیں رہنے دینا چاہتی ہے. یہ رب کی طرف سے قدرتی محبت ہے. اللہ کرے کہ جتنے شادی شدہ لوگ ہیں سب میں آپس میں اتفاق و اتحاد بنا رہے. کہہ دو زور سے آمین. حضرت سیدہ آمینہ نے آپ کو نم آنکھوں سے اجازت دے دیا. حضرت عبداللہ اجازت لے کر کے اپنے کام کے لیے نکل جاتے ہیں. جو ٹائم آپ نے بتایا تھا اتنے مہینے کے بعد میں آ جاؤں گا, ابھی آقا دنیا میں آئے نہیں ہیں. جو ٹائم آپ نے دیا تھا آنے کا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ابھی نہیں ہوئی ہے اور وہ ٹائم پورا ہو گیا آنے والا. ہر شوہر چاہتا ہے کہ میرے گھر میں جب خوشی آئے, کوئی اولاد آئے تو میں گھر موجود رہوں, اور ہر اہلیہ, ہر بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر اس ٹائم موجود رہے. بہرحال وہ ٹائم پورا ہوا. حضرت سیدہ آمینہ صبح صبح جلدی اٹھتی ہیں. گھر میں صاف صفائی کیا ہے آپ نے, مکہ شریف ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے شکم اطہر میں پل رہے ہیں. تیاریاں شروع ہیں. آپ نے سارا کام کر لیا. جلدی آپ آٹا گوندھنے لگی. حضرت عبد المطلب تشریف لائے. ارشاد فرماتے ہیں, میری بہو سیدہ آمینہ کیا بات ہے, آج بہت ٹائم سے بڑے سویرے اٹھ کر کے تیاریاں چل رہی ہیں. اتنے سویرے آپ روٹی بنانا شروع کر دی, آٹا گوندھنا شروع کر دی ہے, کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا بابا جان
حضرت عبداللہ کے والد محترم حضرت عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب جو کعبہ کے متولی تھے. آپ نے جب کہا کیا بات ہے تو سیدہ آمنہ نے کہا بابا جان آج آپ کے بیٹے میرے شوہر حضرت عبداللہ کے باہر سے واپس آنے کا دن ہے. میں ان کے استقبال میں ہوں اور وہ جب جا رہے تھے باہر تو مجھ سے کہہ کے گئے تھے جب میں آؤں گا تو آپ کے ہاتھوں کی بنی تازہ روٹیاں کھاؤں گا, پھر محبت بھری باتیں ہوں گی, ملاقات ہوگی. آج وہ ٹائم آنے والا ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے کام میں لگے رہیے. حضرت عبد المطلب باہر گئے. کچھ دیر گزرا تھا, سیدہ آمنہ تیاری میں لگے تھیں. اچانک ایک شور اٹھا ہے, ایک آواز آئی ہے اور ایک آنے والا شخص حضرت عبد المطلب کو تلاش کرنے لگا ہے, ڈھونڈنے لگا ہے. کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب کہاں ہیں؟ لوگوں نے اشارہ کیا وہ حضرت عبد المطلب ہیں. بھاگا وہ آدمی آیا, وہ شخص آیا, کہا آپ عبد المطلب ہیں؟ کہا ہاں مجھے ہی عبد المطلب کہتے ہیں. کہا آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے؟ کہا ہاں میرے ہی بیٹے کا نام عبداللہ ہے. کہا وہ راستے میں آ رہے تھے, فلاں جگہ سے چلے تھے مکہ آنے کے لیے اور راستے میں فلاں جگہ پہنچے تھے, طبیعت اچانک بگڑی اور ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اللہ, ابھی آقا دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں, آقا کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی ہے. آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال اس وقت ہوا ہے جس ٹائم گھر میں آقا کی ماں سیدہ آمنہ آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی, روٹیاں بنانا چاہ رہی تھی. حضرت عبد المطلب ہے, انہوں نے جب سنا ہے تو ایسا لگا جیسے زمین پیر کے نیچے سے کھسک گئی ہو. آپ کے سب سے لاڈلے اور چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور حضرت عبداللہ 10 بھائی تھے. اللہ اللہ سبحان اللہ, کتنے بھائی تھے؟ 10 بھائی تھے. آقا کے والد محترم کے 10 بھائی تھے. سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے, عبد المطلب کے بیٹوں میں, اور بڑے خوبصورت تھے, بڑے لاڈلے تھے حضرت عبد المطلب کے. اللہ اللہ, حضرت عبد المطلب نے اپنے دل کو سنبھالا, لیکن آپ کو سب سے بڑا صدمہ یہ ہوا کہ آج میری بہو سیدہ آمنہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے, ان کے لیے سویرے اٹھ کر کے کھانا بنا رہی ہے, روٹیاں بنا رہی ہے, جس کے انتظار میں سیدہ آمنہ صبح سے لے کے اب تک انتظار کرتی رہی. آنے والا آئے گا نہیں, راستے میں انتقال کر گیا. آقا دنیا میں آئے نہیں, باپ کا سایہ سب سے اٹھ چکا ہے. اللہ اللہ, اندازہ تو کیجئے میرے بھائیوں, اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے نا دنیا میں تو وہ عورت برداشت نہیں کر پاتی ہے, کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. بڑے سمجھانے بجھانے کے بعد, بہت زیادہ کئی دنوں کے بعد اسے صبر دلانے کے بعد صبر ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتی ہے یہ تنہا میرے ساتھ نہیں ہوا ہے, ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. کوئی شادی کے بعد انتقال کر جاتا ہے, کوئی شادی کے کچھ سال بعد انتقال کر جاتا ہے, کوئی بوڑھا ہونے کے بعد انتقال کرتا ہے. لیکن اگر اولاد پیٹ میں پل رہے ہو اور ایسے عالم میں کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو ذرا سوچو وہ عورت اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے سروں پر ماں باپ کا سایہ تعدیر سلامت رکھے, اور جن کے ماں یا باپ یا دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں اس محفل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرت سیدہ آمنہ کو خبر جب ملی ہے کہ میرے شوہر عبداللہ کا انتقال ہو گیا, اللہ اللہ, ایسا لگا کہ اب دنیا اجڑ گئی ہے, ایسا لگا ہے کہ دنیا میں اب کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ, سیدہ آمنہ نے کہا یہ کیا ہو گیا,
میری اولاد ابھی میرے گود میں پل نہیں ہے، ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، اور میرے سر سے میرے شوہر کا سایہ اٹھ گیا، اے پروردگار، اے مالک کل، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ بڑی روئی، سمجھانے بجھانے کے بعد بڑے مشکل سے سیدہ آمنہ کو صبر ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیے کچھ مہینے کے بعد جیسے ہی مہینہ مکمل ہوا اور جو بچیاں سسکیاں لے رہی تھی، جو مائیں کر رہی تھی، میدان کربلا مکہ کا حال یہ تھا، عرب میں مکہ شہر کا حال یہ تھا، جہاں کی زندگی کا حال یہ تھا، جہاں کے رہن سہن کا حال یہ تھا، لقمہ پر شراب، بہن اور بھائیوں سے رشتہ، شادی، ان عورتوں کو، بیٹیوں کو پیروں کے نیچے روندا جاتا تھا، ان کا کوئی وقار نہیں تھا۔ آج جو کہتی ہیں ہمیں گھر میں قید کر کے رکھا جاتا ہے، ہمیں آزادی نہیں دی جاتی ہے، یہ آپ کا کہنا غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان بچیوں کا، ان ماؤں کا، ان بیٹیوں کا، ان خواتین کا حال یہ تھا، انہیں صرف خواہش کی بنیاد پہ استعمال کیا جاتا تھا، ان کو پیروں کے نیچے روندا جاتا تھا، اور رودنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عزت کچھ نہیں تھی، سماج میں، قوم کے اندر ان کا کوئی وقار نہیں تھا۔ اللہ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے نا تو ارشاد فرمایا، جب بیٹیاں گھر میں جنم لیتی ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے رحمت ہوتی ہے، وہی بیٹی جب جس دن دلہن بنتی ہے تو اپنے سسرال والوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اور جیسے اولاد والی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں اس ٹائم تشریف لائے، پوری دنیا میں کفر و ضلالت کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اپنے رب کو لوگ بھول گئے تھے، ہمارا معبود حقیقی کون ہے، نہ نمازوں کا پتہ ہے، نہ تلاوت کا پتہ ہے، نہ رب کی حمد کا پتہ ہے، سب اپنے اپنے مرضی کے مطابق جی رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، عیش کر رہے تھے۔ اسی عرب میں جہاں آج، اسی مکہ میں جہاں آج اللہ کا گھر کعبہ شریف ہے، اسی کعبہ میں 360 بت رکھ کر کے اس کی پرستی ہوتی تھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ 360 بت اس کعبہ میں، جس کعبہ کی عظمت کا حال یہ ہے کہ روزانہ نہیں بلکہ ہر لمحہ 120 رحمتیں برستی ہیں، 120 رحمتیں برستی ہیں، 40 کعبہ کا طواف کرنے والوں پر، 40 کعبہ اس حرم شریف میں نماز پڑھنے والوں پر، اور 40 رحمتیں کعبہ کو دیکھنے والوں پر برستی ہیں، کعبہ کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے نا تو جس ٹائم آپ دنیا میں آئے اس سے پہلے حضرت عبد المطلب کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کعبہ کی دیواریں سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گئی، جہاں آقا پیدا ہوئے آج اسے لائبریری بنا دی گئی، ان گنہگار آنکھوں نے اسے دیکھا، لائبریری بنا دی گئی، اور وہ کعبہ شریف واقعی ایسا ہوا ہوگا اس پر یقین ہے، عقیدہ ہے، کعبہ کی دیواریں سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گئی، گویا کعبہ کو بھی ناز ہے کہ مجھے بتوں سے پاک کرنے والا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا پیغمبر آ گیا ہے۔ تبھی تو جمیل قادری نے کہا بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، ہمارا جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، اے شہن
शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्श मौला, अस्सलातु वस्सलाम। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, भोर का टाइम था, यानी रात जाने वाली थी, सुबह आने वाली थी। ना दिन के उजाले में आए, ना रात के अंधेरे में आए, ताकि ना रात को मौका रहे एतराज करने का, ना दिन को मौका रहे। अल्लाह ताला चाहता तो रात के अंधेरे में 10, 11, 12 बजे, 2 बजे दुनिया में भेज देता, रात दिन में भेज देता जब चाहता। लेकिन रब ने अपने महबूब को, चहेता महबूब है, तमाम नबियों में सबसे अफजल व आला है, जिसके नूर को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया, उस नबी के आने के टाइम को किसी और ने नहीं बल्कि रब ने चुना है। और वो टाइम चुना है कि दिन का उजाला आ रहा हो और रात का अंधेरा जा रहा हो। ना रात कह पाए कि मुस्तफा जाने रहमत मेरे अंदर आए हैं, ना दिन का उजाला कह पाए आका मेरे अंदर। भोर का टाइम, सुबह सादिक के टाइम में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। भोरे भोरे का टाइम था। आकाए गालिबन भारतीय टाइम जो था, भारत का जो टाइम था वो तकरीबन 4:45 बजे का था। उस टाइम बहुत सारे जगहों पर सुबह सुबह पढ़ा जाता है, सेहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, इतने में सदा है अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो मुस्तफा तशरीफ ले आए। पढ़िए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहम्मद सय्यदुल कौनैन व सकलैन। मोहम्मद सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल हबीबैन वल। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। भोर का टाइम था और आका तशरीफ लाए। मक्का शरीफ है, कबीले में जब आप तशरीफ ला रहे हैं, सुबह सुबह जब लोग उठते हैं तो हवाओं में खुशबू फैली हुई थी, रिम झिम बारिश हो रही थी। लमिया के नज़ीरों का फीना ज़रीन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो, ऐ तुझको शहर दूसरा जाना। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भोरे भोरे तशरीफ लाए। जितने लोग सुबह उठ रहे हैं, सबके चेहरों पर अलग ही मुस्कान है, सबके बोलने का अंदाज ही अलग है। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे आखिर मक्का शरीफ में ऐसा क्या हो गया है। हवाएं महक रही हैं, गलियां महक रही हैं, फिजाएं खुशबूदार मुअत्तर हो गई हैं। जो बीमार थे शिफा पा गए हैं, जो पेड़ सूख गए थे वो हरे भरे हो गए हैं, जिनके माँ बाप बीमार थे वो सेहतमंद हो गए हैं, जिन जानवरों के फलों में दूध नहीं था वो सब जानवर इतने ज्यादा दूध देने लगे कि सारे बर्तन घर के भर गए, लेकिन दूध में कोई कमी नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। सैयदा आमिना का घर नूर का मैदान बना
कोई बट्टा है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सैयदा आमिना फरमाती है जिस टाइम मेरे बेटे मेरे लाडले प्यारे आका की विलादत होने वाली थी, मेरे आंखों के सामने से तमाम हिजाबात हटा दिए गए, तमाम पर्दे हटा दिए गए। मैंने देखा उन उजालों में, उन रोशनी में मैंने देखा हज़रत जिब्रील एक झंडा मशरिक में लगा रहे हैं, एक झंडा मगरिब में लगा रहे हैं और एक झंडा काबा की छत पे पता चला। नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, अहले सुन्नत, अल्लामा मौलाना फरूल निजामी साहब गिरना, अल्लामा मौलाना फरूल निजामी साहब गिरना, नारे तकबीर, नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आकाए पूरी दुनिया में नूर का उजाला छा गया है। आइए जरा देखें मक्का शरीफ का हाल क्या है। पूरा मक्का नूर का मैकदा बन चुका है। सैयदा आमिना फरमाती हैं कि और औरतों को जो परेशानियां लाहिक होती हैं वो मुझे किसी की कोई दिक्कत नहीं हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ सैयदा आमिना के शिकवे अतहर से जब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो जानते हैं और बच्चे पैदा होते हैं तो नाक काटना पड़ता है, लेकिन आका कटे नाक कटा शुदा पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह। हमारे घर के बच्चे आते हैं तो खतने की बात होती है, आका आए तो खतना शुदा पैदा हुए हैं। आओ जरा देखो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए। सैयदा आमिना फरमाती है मेरा बेटा जब दुनिया में आया तो आने के बाद अपने पेशानी को सजदे में रख दिया। अल्लाह अल्लाह, क्या माहौल रहा होगा, क्या देखने के लायक जलवा रहा होगा। सैयदा आमिना फरमाती मेरा बेटा मेरी औलाद अपने पेशानी को सजदे में रख दिया और मेरे बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने 3 कलमात पढ़े थे। पहला कलमा था अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और फरमाती है दूसरा कलमा मेरे बेटे ने अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, तमाम तारीफें और बहुत ज्यादा तारीफें अल्लाह ताला के लिए है। और तीसरा कलमा मेरे बेटे ने अपने ज़बान हाल से अदा फरमाया रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मौला ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। हम गुलामों को आका आ रहे हैं तब भी याद कर रहे हैं, पैदा होने के बाद याद किया और आका जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो अपने कब्र में जब गए आका तशरीफ ले गए रखे गए तो अपने कब्रे अनवर में भी आपके होंठ मुबारक हिल रहे थे और देखने वाले सुनने वाले ने जब कान लगाया तो सुना आका अपने कब्र में भी पढ़ रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। हम और आप कितना याद करते हैं अपने आका को। सुबह से लेकर के शाम आ जाती है, रात गुजर जाती है, जो बेनमाजी हैं क्या वो 1-2 बार भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं आका पर। कितना फिक्र था आका को अपने उम्मतियों को, कितनी ज्यादा आपको अपने उम्मतियों के बारे में फिक्र थी, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा पाएंगे। लेकिन इतना तो सुन रहे हैं ना कि आका आए तब भी अपने उम्मतियों को याद किया और दुनिया से तशरीफ ले गए तब भी आप याद कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाके मीठी पर तशरीफ लाए। चारों तरफ चर्चा हो रहा था, मक्के के चौराहों पर लोग इकट्ठा हो रहे थे। आखिर क्या बात है, ऐसा क्या हो गया कि पूरा मक्का महक रहा है, सारी चीजों में तब्दीलियां आ गई, रहमत और नूर की बारिश हो गई है। सब लोग अब अलग अलग बयान कर रहे थे। गाने वाले ने कहा क्या बात है, क्या क्या हो गया मक्का शरीफ में। अरे तुम्हें नहीं पता है, ऐसा ऐसा मामला हुआ है। एक सरदार मक्का का आया, उसने कहा तुम
تم لوگ بس یہی دیکھتے ہو. ارے میں جو دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر بتاؤں تو تم لوگ تعجب کرو گے. تو سب لوگوں نے, تمام سرداروں نے کہا تم کیا دیکھ کر کے آ رہے ہو؟ تو جانتے ہیں سردار مکہ نے کہا میں نے کیا دیکھا, میں ابھی حرم شریف سے آ رہا ہوں, کعبہ شریف کے سے طواف کر کے آ رہا ہوں. میں نے کیا دیکھا کہ حضرت عبد المطلب اپنے گود میں ایک بچے کو لیے کعبہ شریف کی طرف بڑھ رہے تھے. میری نگاہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہے ہیں یا کعبہ حضرت عبد المطلب کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ اللہ کہا ایسا دیکھا ہے, کہا ہاں, چلو چل کر کے ذرا دیکھیں تو وہ بچہ کتنا خوبصورت ہے. سارے سردار چوراہے سے اٹھ کر کے کعبہ شریف کے قریب پہنچے, حرم شریف کے قریب پہنچے. حضرت عبد المطلب اپنے پوتے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے طواف کرا رہے تھے. طواف سے فارغ ہوئے تمام سرداروں نے کہا اے عبد المطلب ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یہاں بڑا خوبصورت بچہ جنم لیا ہے, ذرا لائیے تو ہم بھی دیکھیں یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے. حضرت عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں کو, اپنے گود کو جیسے ہی اپنے ہاتھ کو پھیلایا ہے اور سرداروں کی نظر جیسے آقا کے چہرے انور پر پڑی ہے تو تمام سرداروں نے ایک زبان ہو کے کہا تھا اے عبد المطلب مبارک ہو, جتنا خوبصورت آپ کا پوتا ہے پورے قبیلے میں کسی عورت میں آج تک ایسا بیٹا پیدا ہے. وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمانے نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ رضوان ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے, جو بچیاں درگور ہو رہی تھی انہیں زندگی مل گئی, جو یتیم غلام بن رہے تھے وہ آزاد ہو گئے, جو لوگ غریب اور امیر میں جو لوگ فرق کر رہے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو مٹایا. بے سہاروں کا سہارا بن کر کے آئے. 6 سال عمر ہوئی تھی مقام ابوا میں, جو کعبہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے, وہاں مدینہ شریف سے آ رہی تھی آپ کی والدہ آقا کو لے کر کے. تو مقام ابوا میں حضرت سیدہ آمنہ کی طبیعت بگڑی. آپ مقام ابوا میں اپنے بیٹے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کے تھی, طبیعت بگڑی. آقا کے گود میں آپ کی والدہ اپنا سر رکھی ہوئی ہیں اور فرماتی ہیں بیٹا فکر مت کرنا, پریشان مت ہونا, لگ رہا ہے آج میرا آخری دن ہے, اے میرے بیٹے پریشان مت ہونا. ساتھ میں خادمہ تھی, آپ نے کہا ان کا ساتھ مت چھوڑنا, انہیں آسانی کے ساتھ تم مکہ شریف پہنچا دینا. مقام ابوا میں طبیعت بگڑی. سیدہ آمنہ آقا کی عمر 6 سال تھی, آقا کا ننیحال مدینہ شریف ہے. آپ نانی کے گھر سے ہو کر کے آ رہے تھے, راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا. اللہ اللہ, جب والدہ کا انتقال ہوا نا, فرشتوں نے رب سے کہا اے مولا تو اپنے محبوب کو کس امتحان میں ڈال رہا ہے؟ اندازہ کرے پیدا نہیں ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور 6 سال کی عمر میں اے میرے مولا, فرشتوں نے کہا مولا اپنے محبوب کو کس امتحان میں ڈال رہا ہے؟ 6 سال کی عمر ہے, ابھی عمر ہی کیا ہے تیرے محبوب کی. اللہ اتنے کم عمر میں ماں کا بھی سایہ سر سے اٹھ رہا ہے, یتیم ہو جائیں گے تیرے محبوب. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں انی عالم ما لا تعلمون, اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اے میرے فرشتوں تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرا محبوب یتیم ہو رہا ہے, نہیں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کا سایہ سب پر رہے اور ان پر کسی کا سایہ نہ. میرا محبوب یتیموں کا سہارا بن کے دنیا میں گیا ہے. اللہ نے فرمایا میرا محبوب غریبوں کا سہارا بن کر کے گیا ہے, میرا محبوب رحمت للعالمین بن کر کے گیا ہے. اسی لیے تو قرآن میں آیا نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے پیدا فرمایا ہے.
جب اتنا پیارا محبوب دنیا میں آئے تو خوشی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ ہمارا ضمیر کہتا ہے، سینے کے اندر جو دل ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں۔ غیروں کا رواج اس قدر بڑھ گیا کہ مسلمان بھی اپنی برتھ ڈے منانے لگا، اس پر کسی کو کوئی تکلیف نہیں، اور نبی کا دن منانے کی بات آئے، قمقمے لگائے جائیں، جھنڈے لگائے جائیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے ان کا دن منانے پر جنہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، جنہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اس نبی کے دن منانے پر کلمہ پڑھنے والوں کا پیٹ پھول جاتا ہے، روشنی دیکھ کر کے، جھنڈے دیکھ کر کے پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے، اللہ نے کرم فرمایا تو وہ بھی پرچم اسلام کے سائے میں آ جائیں گے اور یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کریں گے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ اس کے رسول کا کرم ہوا تو یہ نعرہ پورے محلے میں بھی گونجے گا اور پھر مین چوراہے پر بھی گونجے گا اور پوری دنیا میں بھی گونجے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا کی میلاد ہمیشہ جب تک اس جسم میں جان رہے تب تک منانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آنے والے 5 سپٹمبر کو جمعہ کے دن 7:30 بجے کوشش کریے گا اسلامی لباس میں کرتا پائجامہ ہو، امامہ باندھ لیجئے گا، اگر ہو میسر ہو تو نہیں ہوگا تو ٹوپی اچھی دھل کر کے کوشش کریے، وائٹ ٹوپی لگا کر کے آپ جلوس میں شامل ہوئیے گا، ادب احترام کا تقاضا ملحوظ رکھیے گا، غیروں کو کہنے کا موقع یہ نہ مل سکے کہ یہ نبی کا دن منا رہے ہیں تو اس میں اس قدر کود پھاند رہے ہیں یا کسی کو تکلیف کسی سے پہنچ جائے، یہ بھی نہ ہونے دیجیے گا۔ پوری کوشش کریے گا جب تک آپ قصبے میں رہیے، گاؤں میں، تب تک اس وقت تک بھی ادب کے دائرے میں، اور جب آپ قصبے میں چوراہوں پر گشت کریے روڈ پر تو آنے جانے والوں کو آپ راستہ دیجیے گا جیسے آپ دیتے رہتے ہیں، اور اپنے نبی کا نام بلند کیجیے گا۔ جو معمول ہے، جو ہم لوگ جس حساب سے مناتے چلے آئے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سے کہیں زیادہ اور اچھے انداز میں 1500 سالہ رسول پاک کے یوم ولادت، جشن ولادت اللہ تعالی ہم سب کو منانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آنے والے جمعرات کو یعنی پرسوں آپ حضرات شام کو مغرب کے بعد اپنے اپنے گھروں پر چراغا کریے گا۔ جو لوگ اپنے گھروں پہ لائٹ، یہ بجلی، یہ قمقمے نہیں لگا پا رہے ہیں وہ کم از کم اپنے گھر کے دروازوں پر، چوکھٹوں پر رسول پاک کے آنے کی خوشی میں، اس تاریخ کے خوشی میں موم بتی 10-20 روپے کی لا کر کے اپنے گھر میں جلائیے گا اور دعا کریے گا اپنے رب سے کہ اے مولا اس رات، اس تاریخ اور اس ولادت مصطفیٰ کے صدقے میں گھر کی پریشانیاں دور کر دے اور پورے سال خوشیاں ہی خوشیاں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس مہینے کی برکت رحمتیں ہم سب کو عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی کو نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے جسے حضور کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، نہ چین ذکر تو جنت کا ہم سے ہے رضوا، ہمیں تو خلد مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ اس سال جمعہ کے پہلے بھی جلوس گشت کرے گا اور جمعہ کے بعد بھی 3-4 بجے سے جلوس یہی پھر مدرسے کے پاس سے نکل کر کے انشاءاللہ چوراہے تک پہنچے گا۔ آپ دونوں ٹائم میں دل جمعی کے ساتھ ٹائم نکال کر کے جو کام کرنا ہو اسے ایک دن آگے پیچھے ٹرانسفر کر کے اس ٹائم اس دن پوری ذمہ داری کے ساتھ نبی کے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پرچم اسلام لیے ہوئے آقا کا نام بلند کریے گا اور جلوس محمدی میں شریف ہو کے غلامان مصطفیٰ ہونے کا ثبوت دیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔